السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ جنت کے پتے قسط نمبر 10۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے 2 پیس میں بے حد پھنسے لگ رہے تھے، اطمینان سے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا غیر آرامہ محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف گھس گئی اور ختیجہ مخالف سمت۔ مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پر اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں۔ میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پرس پر جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی طرف موڑ لیا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید برسوں سے کسی سمے کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حمایتی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے 4:30 بجے بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر۔ اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا۔ اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ اس سب پر مستزاد ان صاحب کی عالمناک داستان، جو مختصراً کچھ ایسے تھی کہ وہ اور ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترک میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لیا تھا۔ وہ بیٹا بیجا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا، سو اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہیں کو میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس پہ 8ویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا، اور اس سے بیشتر کہ وہ اپنی پاکستانی آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈز آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئیں۔ مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے۔ جیرا آلود سبز کٹلس، پنیر جلفریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ ٹرکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر متذبذب کی۔ حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر سیادیت سمیک پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ سیادیت سمیک پہلے تو منگواتے ہیں۔ یہ روایتی ترک چاول ہیں، سفید مچھلی، فرائیڈ پیاز اور کاج کے ساتھ، مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔
डी जे बामुश्किल एक चमचा लेकर ही दोहरी हो गई। हया भी बंदमज़ा हो गई थी। इतना फीका सालन इसने आज तक नहीं खाया था। बामुश्किल चख कर उन्होंने बर्तन परे कर दिए। उस्मान शबीर अभी तक पूरी दिलजमी के साथ खा रहे थे। अजीब सी खुशबुएं इसके नथनों में घुस रही थी। अगर यही तुर्क फूड था तो इसे लगा वो तुर्क में 5 माह भूखी रहेगी। ऐसा जी तो इसका डाइवो बस में भी नहीं मतलाता था जैसे इधर हो रहा था। वो चेहरे पर दुपट्टा रखकर सो गई। इस्लामाबाद से पूरे 2.5 घंटे बाद उन्हें अबू ज़बी एयरपोर्ट पर उतरना था। वहाँ कुछ देर का क़याम था और फिर इस्तांबुल। अबू ज़बी उतरने से कबल खिड़की के पार ज़मीन का गुलाई में कटाव दिखाई देने लगा था। ज़मीन का वो कुर्रा इतना हसीन था कि इसके बेजारी और नींद भाग गई। वो महसूस यक तक वो मंजर देखे गई। अबू ज़बी एयरपोर्ट पर उन्होंने टर्मिनल 3 पर लैंड किया था। इस्तांबुल की फ़्लाइट उन्होंने टर्मिनल 1 से पकड़नी थी, मगर पहले घर फ़ोन करना था। वो दोनों आगे पीछे तेज़ चलती कॉलिंग कार्ड खरीदने गईं। 5 यूरोज़ का इत्तलात का कार्ड खरीदा और फ़ोन बूथ की तरफ भागी। कतार में फ़ोन बूथ लगे थे। हया ने एक-एक करके पहले तीनों पर कार्ड लगाने की कोशिश की, मगर कार्ड था कि डलने का नाम ही ना ले। इसे एयरपोर्ट पर फ़ोन बूथ इस्तेमाल करने का पहला तजर्बा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हया, इस बंदे को देखो, जैसे ये कार्ड डाल रहा है वैसे ही डालो। डीजे ने इसे कहनी मारी तो हया ने पलटकर इसे देखा। चौथे बूथ पर एक यंग शख्स इसकी तरफ पुश्त किए अपना कार्ड डाल रहा था। हया को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है, सो वो डीजे का हाथ थामे इसके सर पर जा पहुंची। वो रिसीवर कान से लगाए नंबर मिला रहा था। प्लीज़ हमें ये कार्ड डाल दें, मैं इसे डाल नहीं पा रही। हया ने कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया। वो चूं कर पलटा। वो सया रंगत, घुंघरियाले बालों और ऊंचे कद का नस्ली हबशी था। इसने एक हाथ से कार्ड लेते हुए इन दोनों लड़कियों पर निगाह डाली। एक स्याह लंबे बालों और बड़ी आंखों वाली खूबसूरत सी लड़की जो कि जैकेट की जेबों में हाथ डाले खड़ी थी। दूसरी बड़े चश्मे और ढीली पोनी वाली लड़की जिसने स्वेटर तह करके बाजू पर डाल रखा था। दोनों मुंतज़िर सी इसे देख रही थी। अच्छा, मैं ज़रा बात कर लूँ। फिर इसे शायद कान से लगे रिसीवर में कोई आवाज़ सुनाई दी थी। तब ही रुख मोड़ गया। वो दोनों इसी तरह खड़ी इसे देखती रही। इनसे वो अंग्रेज़ी में मुखातिब हुआ था, मगर अब फ़ोन पे अरबी में बात कर रहा था। डीजे को तो बोर होकर इधर उधर देखने लगी, मगर शरिया एंड लॉ के 5 सालों ने हया को अरबी अच्छी तरह से सिखा दी थी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपने LLB के पहले बरस इनको अरबी ही सिखाई जाती थी और इनकी क्लासेस में अल्जीरियन और मिस्री उस्ताज़ा उन्हें अरबी में ही लेक्चर्स दिया करते थे। मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ, वो अब रुख फेरे कदरे परेशानी से कह रहा था। हाँ, शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। तुमने हारिस को डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, क्या कहता है डॉक्टर?
کر دوں گا پیسوں کا انتظام۔ کہا جو ہے، بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو۔ جاہل عورت۔ تیز سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں، میری عبد الرحمن سے بات ہو گئی تھی۔ اس کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا، اچھا فون رکھ رہا ہوں، مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز۔ بامشکل چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈ لگانے لگا۔ پہلی ہی کوشش کامیاب ہو گئی۔ وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھی۔ لیجیے۔ سیاہ فام نے رسیور ان کی طرف بڑھایا، پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس ایک منٹ کی کال کریں گے۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلمان صاحب نے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں، توبہ کتنا روتی ہے۔ جی ابا جی۔ وہ چپ ہو گئی اور پھر جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بامشکل 1 منٹ ہی گھر بات کی تھی۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بمشکل 1 یورو استعمال ہوا۔ باقی 4 یورو کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ دونوں اپنی عجلت و کنجوسی پر خوب پچھتائیں کہ اب ابوظبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں تھا۔ حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائرز چل رہے تھے۔ ہر ٹائر پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاشیں۔ وہ دونوں بدحواس کی ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگیں۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں ہی سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر قریب سے دیکھنے پہ وہ کسی اور کا بیگ نکلتا تو کبھی ڈی جے اپنے بورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی، مگر اس پر کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا بتاؤ، اب بیگز کہاں ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس تھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے بمشکل تھوک نگلی اور چہرے پر آتے بال کانوں کے پیچھے اڑے سی۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے، مجھے سچ میں نہیں سمجھ آ رہی، میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑیں۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی، جس پر ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فرصت دیکھ کر 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائر مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنا تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہی ایک جگہ چمکتے فرش پر بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے بیگز کے ساتھ اب وہ دونوں مزے سے فرش پر بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھی، اور ارد گرد مہذب نفیس لوگ حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ افا نور۔ ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی، افا نور، اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیوں آئی ہو؟
ترکی میں کدھر جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ اسپانجی یونیورسٹی۔ انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پر بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچا ہو کر ان کو دیکھا۔ اسپانجی۔ ان سے آگے خاتون نے قدرے ستائش سے چند الفاظ تک ہی کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئی۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔ یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہم، ہمارا پورا گروپ ہے۔ ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فریکٹلی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر اب اکیلی جا رہی ہو تو اپنا خیال رکھنا۔ اور پھر ان کا وعظ شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو، غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی، اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار، نیچے، بہت نیچے، وہ پرسوں منظر پھیلنے لگا۔ مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی جہاں سکندر کا ترکی ان کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پر میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پر نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، لیکن آفس کے نمبر پر میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکرٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل 14 کیونکہ میری تاریخ پیدائش 14 ہے اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 ہے۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بامشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہان رہو تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پر اس نے اپنے سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ دیکھے بغیر رکھ لیا۔ اتا ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا۔ یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا، البتہ جو بات اسے ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر تھا جو 2 خطوط کو باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناطولین طرف۔ اناطولین طرف کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ دونوں جب اپنا سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئیں تو رومی فورم کے 2 ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ رومی فورم ایک ترک NGO تھے جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مصور عبداللہ چغتائی ہے نا؟ حیا DJ نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے ان سے بیگ لے لیے۔ آئیے، باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی برادرز
پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چغتائی نے سر اسبات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان سے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بے حد مہمان نواز قوم کے اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا؟ یہ معمہ وہ ساری زندگی نہیں حل کر سکی۔ قوی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی، جس کے باعث وہ ان کا مداح سمجھ نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی، لیکن ایک لیرہ پاکستانی 25 روپے کا تھا اور ایک یورو 125 روپے کا۔ 55 ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی یک بستہ ہڈیوں میں گھستی خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ یہاں مری اور ایوبیا کی سرد ترین ہوائیں بھی کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پر لپیٹ لیے، وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔ ان کا سامان خاصا وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائی ایس میں بیگز رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے۔